ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. رسالہ علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت مفتی اعظم مہاراشٹرا حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ نے سماعت فرمایا کہ سوالات کافی جمع ہیں. تمام تر سوالات کے جوابات نہ بھی ہو سکیں تو وہ سوالات محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ العزیز آئندہ جو سوال و جواب کی نشست ہوگی اس میں پہلے ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، اس کے بعد پھر اس کے بعد آنے والے سوالات کے جوابات ہوں گے. تحصیل علم یہ اس کے فوائد ہر ایک کے نزدیک مسلم ہے، لیکن قرآن مجید اور احادیث کریمہ میں جس علم کی فضیلت اور جس علم کی تحصیل کا حکم ہے اس سے مراد علم دین ہے، شریعت مطہرہ کا علم. رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو اس علم سے مراد علم دین ہے. دین کی معلومات اور شریعت مطہرہ کے احکام اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. بہت سی چیزیں تو وہ ہیں کہ اگر ہم نہیں جانیں گے تو فرائض و واجبات صحیح طریقے پہ ادا نہیں کر سکتے، حرام سے بچ نہیں سکتے. کیا حلال ہے کیا حرام ہے جب اس کی پہچان نہیں ہوگی تو آدمی حرام کام بھی حلال سمجھ کے کرے گا. اس لیے اتنا جاننا تو ضروری ہے جس سے فرائض و واجبات صحیح طریقے پہ ادا کر سکے، حرام سے بچ سکے، ناجائز امور سے بچ سکے اور جائز امور برت سکے. تحصیل علم کے مختلف ذرائع ہیں. کبھی کتاب پڑھ کر،
کبھی کتابوں کا درس لے کر، کبھی علماء کرام کے بیانات و خطابات و تقریروں کے ذریعے، اور کبھی سوالات کے جوابات حاصل کر کے۔ ان سارے طریقوں میں سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ سوال کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہوا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اگر علم نہیں ہے تو اپنی طرف سے نہ کوئی قیاس کریں، نہ کوئی تک بندی کریں، بلکہ جو جاننے والے ہیں مسائل کے ان سے رجوع ہوں اور ان سے اس مسئلے کا حل یہ پوچھیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ بھئی یہ ایسا ہے تو یہ بھی ایسا ہوگا، پتہ چلا کہ بھئی گچا کھا گئے۔ میں نے اس لیے کہا کہ آج کل کچھ لوگ وہ ہیں اگرچہ بنامے عالم ہیں، بھائی مدرسوں سے آج کل تو فارغ ہونے والوں کی تعداد بہت ہوتی ہے، اس میں ذی علم، ایسے ذی علم کہ جنہیں احکام شرعیہ پر عبور ہو کم ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی مسجد کا کوئی امام ہے اور مسائل شرعیہ سے کما حق و واقفیت نہیں ہے، اور اس سے اگر پوچھا جاتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ ٹھیک ہے مطالعہ کر کے بتائیں گے، دیکھ کے بتائیں گے، پوچھ کے بتائیں گے، لیکن وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ مطلب ان کا امام و مقتدی نے پوچھا ہے، لہذا اس وقت کچھ نہ کچھ بتانا ضروری ہے، نہیں تو ہمارے بارے میں تو اس کا کچھ خیال ہو جائے، اور اٹھا کے پھینک دیتا ہے، کچھ بھی ٹھوک دے گا۔ میں ایک صحیح واقعہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ حاجی کے بار والی مسجد میں ایک زمانے سے میں امام، تقریباً 40 سال ہو رہے ہوں گے، تو اور تراویح بھی میں ہی پڑھاتا تھا۔ ایک عورت جو ہے ہمارے گھر میں آتی جاتی تھی، اور مسجد کے بازو میں بیٹھ کر کے وہ لوگ اس کو دے دیا کرتے تھے، اور کسی نے اس کو حج کے لیے بھیج دیا تھا۔ ویسے نماز وغیرہ پڑھتی رہی وہیں۔ گھر میں آ کر ایک مطلب پوچھا اس نے کہ یہ تراویح کی نماز کی آواز باہر آتی ہے تو میں کیا امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ سکتی ہوں؟ تو ہمارے گھر میں بتایا کہ نہیں، عورتوں کے لیے جماعت شرکت جائز نہیں، تم اپنی تراویح پڑھا کر۔ تو کہنے میں نے فلاں سے پوچھا تھا، اب سنیے گا جواب، فلاں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر امام صاحب کی صورت نظر نہیں آتی ہے تو پڑھ سکتے ہو۔ میں کہا یا اللہ، امام صاحب تو قبلے کی طرف ان کا رخ رہتا ہے، ان کی صورت اگر نہیں دکھتی ہے تو پڑھ سکتے ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی کہ ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں، کسی اور سے پوچھ لو، بتانا ضروری ہے۔ اور یہ تو خیر میں نے ایک مولوی کی بات کہی ہے۔ آج کل تو اگر کچھ دن کوئی پابندی سے نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نماز پر اتھارٹی ہے۔ اب اور لوگوں کی نماز تو الگ ہے، امام صاحب کی نماز کے پیچھے بھی پڑ جاتا ہے کہ امام صاحب یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر مکرو وکرو تو کوئی بولتے ہی نہیں، سیدھے نہیں ہوئی، کچھ نماز پڑھ لیا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے 2-3 حج کر لیے تو وہ سمجھتا ہے کہ حج کے مسائل پہ تو مجھے اتھارٹی ایک دم کمانڈ ہے، وہ کسی سے پوچھنے ہی نہیں جاتا، اب کوئی بتائے تو سنتا نہیں۔ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ غالباً پہلا حج تھا یا دوسرا حج تھا، تو ایک ساتھی اب وہ حج کر رہے، خانہ کعبہ کے موقع پر اب وہ غلطی کی، طواف کر رہے، انہوں نے غلطی کی، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ ایسے نہیں کرتے، ایسے کرتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں اچھا حضرت بہت شکریہ آپ نے رہنمائی کر دی، اس کے بجائے فوراً پلٹ کے کیا بولتے ہیں، مولانا آپ کو پتہ ہے میرا یہ تیسرا حج ہے۔ ارے کیا مطلب؟ یہ تیسرا حج ہے تو آپ کوئی غلطی نہیں کرو گے؟ میں نے کہا اگر 30واں حج بھی ہوگا ایسے کیا ہے تو غلط کیا ہے۔ یہ پوچھنے میں لوگ شرماتے،
اور اپنی طرف سے ٹھوکم ڈھاپ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے شریعت کے معاملے میں اگر آپ کو یقین نہیں ہے کسی مسئلے پر اور پھر آپ نے اگر کسی کو بتایا تو گنہگار ہوں گے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر صحیح بھی بتایا، یعنی معلوم نہیں تھا، یقین نہیں تھا، لیکن ٹھونک دیا، اب بعد میں پوچھا تو سمجھا کہ تکا صحیح ہوا، تو علماء کیا فرماتے ہیں تب بھی گنہگار ہوگا۔ آپ کو یہ کیا مطلب ہوا؟ صحیح بتایا تو کیوں گنہگار ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے جو ہے وہ تکا بٹھایا تھا، اب تو اس کی ضرورت بڑھ جائے گی۔ اب جب بھی کوئی پوچھے گا کون جاتا ہے پوچھنے، لاؤ ٹھوک دیتے ہیں، بیٹھے گا ٹھیک رہے گا۔ حرام ہے یہ، جب تک کہ شریعت کا حکم معلوم نہیں ہو کسی کو بتانا حرام۔ یہ دیکھیے حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام کسی جنگ میں تشریف لے گئے تھے، جنگ ہوئی، ایک صحابی رسول کے سر میں گہرا زخم آ گیا، کافی گہرا زخم۔ رات میں وہ سوئے تو انہیں غسل کی حاجت ہوئی، صبح اٹھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ صحابہ کرام میں کسی حال میں نماز تو چھوڑتے نہیں، تو انہوں نے اپنے جو قریب کے وہاں صحابہ تھے ان سے پوچھا کہ ایسا ایسا ہے، مجھ پر غسل فرض ہو گیا ہے، کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ تو ان لوگوں نے، اب ان کو صحیح مسئلہ نہیں پتا، تو کرے تیمم وضو کا نائب ہے، تم پر غسل فرض ہے، تمہیں غسل کرنا پڑے گا۔ اب انہوں نے غسل کیا اور زخم بہت کاری تھا، زخیرہ تھا، بگڑ گیا اور وہ جاں بحق ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس واقعے کو پیش کیا تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کیا، جن لوگوں سے پوچھا اور کہہ دیا کہ نہیں تیمم نہیں کر سکتے، نہانا ضروری ہے، ان لوگوں نے اس کو قتل کیا۔ جب وہ جانتے نہیں تھے تو جاننے والوں سے پوچھا کیوں نہیں؟ کہ اللہ فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ تو سوال کرنا یہ عار کی شرم کی بات نہیں ہے، یہ تو تحصیل علم ہے۔ ہمیں کسی طرح کا تردد ہو، کسی طرح کا شک ہو تو جاننے والے سے رجوع کریں اور پوچھیں۔ تو سیکھنا اور سیکھنے کے لیے سب سے آسان ذریعہ جو ہے وہ یہی سوال ہے۔ اور فرمایا گیا کہ نہ جاننا بیماری ہے، جہالت جو ہے یہ بیماری ہے، اور اس کا علاج پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے۔ کوئی بیماری ہوتی ہے تو دوا ہوتی ہے نہیں، تو یہ جہالت کا علاج کیا ہے؟ پوچھنا، سوال کرنا۔ لیکن ایسے سے پوچھیے جو واقعی دین کا علم رکھتا ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ یہاں ہمارے مفتی عدنان اختر صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں سے آج یہ دینی نشست قائم ہوئی۔ اس طرح کی نشست جو ہے بہت زیادہ جگہوں پر فقیر حاضر ہوتا ہے ان نشستوں میں، اور بہت مفید پایا میں نے۔ تقریر بھی مفید ہے، لیکن تقریر وغیرہ جو ہے وہ ایک موضوع پہ، دو موضوع پر، اور سوال و جواب جو ہے ہر سوال الگ الگ موضوع ہو سکتا ہے، تو معلومات میں اچھا خاصا اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے اور تمیزی گفتگو کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ سوال پیش کیا جائے۔ آپ سوال بھی غور سے سنیے اور جواب بھی بغور سنیے، اور جن لوگوں کو جانا ہے ابھی چلے جائیے، کیونکہ جب سوال جواب ہو تو ذرا سا مجھے بھی اور آپ کو سننے والوں کو بھی اطمینان چاہیے، اٹھک بیٹھک مت کریے، اور زیادہ لمبا نہیں کھینچنا ہے مجھے۔ 11:30 تو ہو ہی رہے ہیں، بہت ہوگا تو 12 بجے گا، اور آپ اگر اجازت دیں گے تو کچھ اور آگے بڑھ جائے گا۔ 12 کو آپ سرحد مان کر رکھیے، اور مزید اگر آپ نے دلچسپی لی تو کچھ اور بڑھا دیا جائے گا۔ بہرحال سوال پہلے غور سے سنیے، ایک سوال ایک جواب۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وآلہ الکرام ومنہ الکریم وبارک وسلم صلی علیہ وبارک وسلم۔ یہ پہلا سوال کسی نے بھیجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟
سوال آپ نے سن لیا۔ اللہ جل وعلا جو ہم سب کا خالق اور مالک حقیقی ہے، اس سے متعلق ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد کیسے ہوں؟ یہ سوال تو بڑا مختصر ہے، لیکن اس کا جواب بہت طویل ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ حضرات کو پہلے تو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ اردو پڑھ لیتے ہیں تو اس سلسلے میں بہار شریعت کا پہلا حصہ جو ہے وہ خوب غور سے مطالعہ کریں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ کے قریب جو بھی عالم ہوں، امام صاحب ہوں، ان سے اس کو پوچھیں۔ پہلے آپ خود مطالعہ بھی کریں، اور جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس بات کو امام صاحب سے جو عالم دین ہوں ان سے آپ دریافت کریں۔ اللہ جل وعلا یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا، اس کے لیے عدم جو ہے، عدم نہ ہونا محال۔ اللہ واجب الوجود ہے، واجب الوجود یعنی جس کا وجود ضروری ہے اور اس کا عدم محال۔ اب یہ اصطلاح ہے، لیکن میں کیا کہتا ہوں، واجب الوجود کا میں نے معنی بتا دیا۔ واجب الوجود جس کا وجود ضروری، اور جو ضروری ہے اس کا عدم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ جل وعلا یہ ہمیشہ سے ہے، زمان و مکان سے پاک، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا۔ اللہ اور اللہ کی صفات یہی واجب الوجود ہیں، اور اللہ اور اللہ کی صفات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ممکن ہے۔ ممکن کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نہیں تھا، پھر ہوا، پھر نہیں رہے گا۔ ہم ممکن ہیں، آسمان ممکن ہے، زمین ممکن ہے، عرش و فرش سب ممکن ہیں، صرف اللہ وہی واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا، اور وہ غنی ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اور سب کو وجود اسی نے بخشا۔ اگر کوئی ایک ذرے کے لیے بھی ایسا عقیدہ رکھے کہ اس کو اللہ نے نہیں وجود دیا ہے، معاذ اللہ، جیسے کہ کچھ فلاسفہ وغیرہ کے عقائد ہیں کہ وہ جو ہیں وہ آئٹم کے بارے میں اور ہیولا کے بارے میں کسی کو بھی قدیم مان لیں، قدیم کا مطلب جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ جل وعلا قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا، اس کی ذات و صفات کے سوا کوئی بھی قدیم نہیں ہے۔ اگر کسی ایک چیز کے بارے میں بھی اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ یہ قدیم ہے، یعنی اللہ جل وعلا جس طرح ہمیشہ سے، یہ چیز بھی ہمیشہ سے ہے، تو کافر ہو جائے گا۔ تو ہر چیز ممکن ہے، صرف اللہ کیا ہے، واجب ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا، سب اس کی قدرت سے سب کا وجود ہے، اس کے پیدا کرنے سے سب کا وجود ہے، اور اس کا وجود کسی سے نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے خود ہے، وہ اس سے پہلے عدم ہے ہی نہیں۔ عدم مطلب نہ ہونا، جیسے ہم ہیں نا، ہمارے لیے عدم ہے کہ بھئی ہماری عمر اگر 65 سال ہے تو 65 سال پہلے، 70 سال پہلے ہم نہیں تھے۔ آپ میں سے کوئی 25 سال کے ہیں، لہذا 25 سال 26 سال پہلے آپ نہیں تھے، تو یہ کیا ہے، وہ عدم ہے۔ پہلے زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، تو وہ سب عدم ہے۔ اللہ نے چاہا، جب چاہا، جس طرح چاہا، کائنات کو وجود بخشا۔ اب یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وجود بخشنا چاہا کائنات کو، تو سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ خود میرے آقا فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری۔ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ میرا نور ہے، اور میرے ہی نور سے ساری کائنات کی جلوہ گری ہے۔
اب اس سلسلے میں وہ حدیث ابھی نہیں سناؤں گا، پھر کبھی، کہ بڑی طویل حدیث ہے جو مصنف امام ابن عبدالرزاق میں ہے۔ تو یہ عقیدہ ضروری ہے۔ اور اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کا علم ذاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور سب کا جو بھی وصف ہے وہ اللہ کے دیے سے، اور اللہ کا جو وصف ہے یعنی اللہ کا علم، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کی قدرت، یہ سب جو ہے اس کی ذات کے تقاضے سے، یعنی ذات ہے تو یہ صفات بھی ہے۔ جیسے ہم ہیں نا، تو ہمارے لیے اللہ نے ہماری ذات کو بنایا اور ہماری ذات کے ساتھ کچھ وصف رکھے، کچھ پہلے تھے کچھ بعد میں ہوئے۔ مثلا یہ کہ جب ہم چھوٹے تھے تو بہت سی چیزیں نہیں جانتے تھے، دھیرے دھیرے وہ باتیں آئیں، وہ وصف ہوا۔ لیکن اللہ جل وعلا ہمیشہ سے علیم و خبیر ہے، جب کچھ نہیں تھا تب بھی علیم، اور جب کائنات کا وجود ہوا تب بھی علیم، ہر ذرے کا جاننے والا، یہاں تک کہ ہمارے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ہم سے زیادہ اللہ جاننے والا، وہ علیم و خبیر ہے، وہ شہید و بصیر ہے۔ اس کی نگاہوں سے یعنی اس کی قوت سے کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی باریک سے باریک چیز بھی جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس کا علم ذاتی ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اب یہیں پر لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا، اور سنی لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں، تو معاذ اللہ یہ تو اللہ سے برابری ہو گئی۔ ان بیہودوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ کا ہر وصف اس کا ذاتی ہے، اس کا ذات کے تقاضے سے، اور مخلوق کا کوئی بھی وصف جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے۔ اگر مانیں گے مخلوق کے لیے کوئی وصف ذاتی ہے تو کفر ہو جائے گا، بلکہ اللہ کے دیے سے ہے۔ اللہ کا علم ذاتی، اللہ کا علم غیب ذاتی، اور مصطفیٰ کا علم غیب اللہ کی عطا سے ہے۔ تو جب ذاتی اور عطائی کا فرق ہوا تو شرک کہاں سے ہوا؟ ہاں، اگر سنی یہ عقیدہ رکھتا معاذ اللہ کہ جس طرح اللہ کا علم ذاتی ہے ویسی مصطفیٰ کا بھی علم ذاتی ہے معاذ اللہ، تو یہ کفر ہوتا۔ لیکن اللہ کا علم ذاتی اور اس کے دیے سے مصطفیٰ کا علم جو ہے وہ عطائی ہے، کیونکہ خود اللہ جل وعلا اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے اے محبوب تم کو وہ سب سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ علم غیب ہو کہ نہیں ہوا؟ تو اللہ واجب الوجود ہے، اس کا ہر وصف، اس کی ہر صفت ذاتی ہے، کسی کے دیے سے نہیں ہے۔ اگر کوئی مانے کہ پہلے نہیں بعد میں ہوئی تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اللہ کا وجود تو اس کے تمام اوصاف بھی موجود، اور وہ ہمیشہ سے ہے تو اس کے اوصاف بھی ہمیشہ سے۔ اسی رب نے عرش کو پیدا فرمایا، لوح و قلم کو پیدا فرمایا، کرسی کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور ان سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب کا نور پیدا فرمایا، اور ان کے نور سے ساری کائنات کی جلوہ گری فرمائی ہے۔ یہ میں نے بہت شارٹ میں کچھ ذکر کیا ہے، ویسے تو بہت تفصیل یعنی پوری ایک تقریر ہو جائے گی جو عنوان دیا ہے، جو سوال کیا ہے۔ لیکن اب اگر اس میں کوئی ایسی بات رہ گئی ہو تو آپ آئندہ سوال کر کے اس کی تفصیل پوچھ سکتے ہیں۔ ایسا سوال کریے تاکہ وہ اس میں تشنا نہ رہ جائیں کچھ۔ تو سوال کسی ایک چیز سے متعلق ہو تو اسی سے متعلق بات ہوگی۔ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ خلاق کائنات ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا، سب کے لیے عدم ہے، نہ ہونا ہے، اللہ کے لیے عدم ہے ہی نہیں، نہ وہ ابتدا میں ہے نہ انتہا میں ہے، لا بدایت لہ ولا نہایت لہ، نہ اس کے لیے شروع ہے نہ اس کے لیے انتہا اور اینڈ ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا۔ یہ بنیادی چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ میاں کہتے ہیں، اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ سوال سن لیا آپ نے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ میاں کہتے ہیں، میاں۔ تو اللہ کے لیے اللہ کے جو اسماء ہیں وہ سب توقیفی ہیں۔ توقیفی مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو قرآن مجید میں یا حدیث سے وہ اسماء ثابت ہیں۔ کوئی ایسا لفظ اللہ کی ذات کے لیے نہیں بولا جائے گا جس میں
معنی کا کچھ فساد ہو۔ مثلا جیسے میاں جو ہے، یہ میاں اور معنی میں اردو میں بولا جاتا ہے، اردو لفظ ہے نا، تو میاں جو ہے وہ بہت سی جگہ شوہر کو بولتے ہیں تمہارے میاں کا کیا نام ہے، کہیں جو ہے وہ بزرگ کو، بڑے کو بولتے ہیں ابا میاں، دادا میاں، اور کہیں جو ہے اس کا معنی بہت خراب بھی لیا جاتا ہے، پیشہ کرنے والے کو بھی جو ہے زنخے ونخے کو اس کو بھی میاں کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے لیے میاں بولنا یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے، لہذا اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ بولیے، اللہ جل جلالہ بولیے، اللہ الصمد کہیے، اللہ الرحمن کہیے، لیکن میاں نہ بولیے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ باوز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اسی طرح بعض لوگ خدا تعالیٰ کے لیے لفظ اوپر والا استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک، نہ اس کے لیے جسم ہے اور نہ جسم کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ جسم کے لیے مکان ضروری ہے، یا ہم جسم والے ہیں تو کوئی مکان ہوگا، یہاں یہ ہمارا مکان ہے، کرسی بیٹھے ایک مکان ہوا، آپ جہاں بیٹھے وہ آپ کا ایک مکان ہوا، وہ حیز۔ لیکن اللہ جل وعلا کے لیے جسم ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس کے لیے وہ مکان سے بھی پاک ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے لیے نیچے والا، اوپر والا، دائیں بائیں یہ نہیں بولا جائے گا، بلکہ اللہ جل وعلا کو یہ کہا جائے گا وہ عرش والا خدا، ہاں، رب العرش۔ تو رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب مانے بنانے والا۔ تو اس لیے اوپر والا کہنے سے اللہ جل وعلا کو یہ اوپر اور نیچے یہ مکان کے لیے آتے ہیں، تو اوپر والا یا آسمان میں بیٹھا ہے یا اس طرح بولنا یہ اللہ کے شان کے لائق نہیں، اور بعض صورتوں میں اللہ کے لیے مکان اگر ثابت کرے کوئی تو کفر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس طرح کے الفاظ سے پرہیز کریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے یعنی اولیاء اللہ سے مدد مانگنا کیسا؟ سوال آپ نے سن لیا کہ اللہ جل وعلا کے جو محبوبان بارگاہ ہیں ان سے مدد طلب کرنا یہ کیسا ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبان بارگاہ کو ایک گنا قوت اور طاقت اور تصرف عطا فرمایا ہے۔ جو اللہ والے ہیں، اولیاء کرام، انبیاء کرام علیہم السلام، رسول اعظام علیہم السلام، اور ان کی امت میں جو اولیاء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دیے سے تصرف اور اختیار ہے۔ جب تصرف اور اختیار ہے تو ان سے مدد مانگنا بھی جو ہے یہ شرک نہیں ہے، بلکہ ان سے مانگنا حقیقت میں اللہ ہی سے مانگنا۔ اور کوئی بھی سنی مسلمان کسی بھی اللہ کے مقبول محبوب بندے سے اگر مانگتا ہے تو اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ان کی یہ ذاتی صفت ہے، بلکہ یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، اس اختیار سے ہمیں بھی نواز دیں گے۔ سنی مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ وہابیوں کا طریقہ کھینچتان کر کے ہر معاملے میں جو ہے وہ شرک کریں گے، اور شرک کہاں ہوگا ان کے نزدیک؟ جب کسی نبی سے، کسی ولی سے ہم مدد مانگیں تب کہیں گے شرک ہے، اور وہ اگر پولیس سے مدد مانگیں، لیڈر سے مدد مانگیں، حکومت سے مدد مانگیں، اور سعودی عربیہ والے امریکہ سے مدد مانگیں تب تو کچھ نہیں ہے۔ چندہ کریں آگے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے چندہ مانگنا ہے کہ نہیں مانگنا؟ یہاں مانگنا ہے تو یہاں ان کو شرک نظر نہیں آ رہا ہے، اور اگر اللہ والوں سے مانگ لیا تو کہتے نہیں یہ شرک ہو گیا۔ بھائی کائے کو شرک ہو گیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب کوئی ضرورت پڑتی تو حضور ہی کی بارگاہ میں آتے تھے، اور میرے آقا یہ نہیں فرماتے تھے جاؤ جاؤ خدا سے مانگو، نہیں، یہ تو کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کا دربار وہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در،
نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے جب بھی ضرورت پڑتی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ صرف ایک حدیث سناتا ہوں، یہ دیکھیے، ایک جنگ سے واپسی میں، غزوے سے واپسی میں سرکار بھی اس ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں، تو واپسی میں صحابہ کرام کا توشہ دان خالی ہو گیا، یعنی جو سفر کے لیے زیادہ راہ تھا، کھانا پینا جو بھی سب ختم ہو گیا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپس میں کچھ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ بھئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب بھوکے ہیں، تو لاؤ کچھ اونٹ ذبح کر کے اور اس کا گوشت جو ہے وہ لشکر میں تقسیم کر دیں تاکہ لوگ پکا کر کے اپنی بھوک مٹائیں۔ بالکل تیاری ہو گئی، مانپ دیا، چھان دیا، سب کر دیا، بس اب اونٹ کو نہر کرنے والے یا ذبح کرنے والے ہیں۔ اتنی میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، دیکھا ارے یہ کیا ہوا، کہ پورے لشکر میں کسی کے پاس بھی کوئی توشہ نہیں ہے، کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے کھانے کا، اور سب لوگ بھوکے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر کے اللہ پورے لشکر میں تقسیم کر دیں، لوگ پکا کے کھا لیں، بھوک مٹائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اونٹ ذبح کر کے کھا لو گے تو مدینہ شریف کیسے پہنچو گے؟ یہ ساز و سامان مدینہ شریف کیسے جائے گا؟ ہلاک نہیں ہو جاؤ گے؟ ٹھہرو، کوئی بھی اب کسی اونٹ پر جو ہے چھری نہیں چلائے گا جب تک کہ میں نہیں آتا۔ پھر آئے، کہاں پہنچے؟ وہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، جو اعلیٰ حضرت پیش کیا نا وہی صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ پہنچے اس سرکار، آپ کے صحابہ پر بڑا مشکل وقت ہے، سب کے کھانے ناشتے سب ختم ہو گئے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب اونٹ ذبح کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ سرکار اگر اونٹ ذبح کر دیے جائیں گے تو لوگ مدینہ منورہ کیسے پہنچیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی جب سب کے پاس نہیں ہے تو میں کہاں سے لاؤں، یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی تو تمہارے جیسا آدمی ہوں، جب تمہارے پاس ہے میرے پاس کیا ہوگا؟ نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرمایا؟ نمدہ بچھاؤ، چمڑا بچھاؤ۔ اس وقت لوگ کھانا وغیرہ کھاتے تھے تو چمڑا نمدہ بچھا دیا۔ اب فرمایا پورے لشکر میں منادی کر دو کہ جس کے پاس جو کچھ بھی کھانے کی چیز ہے آ کر اس پر یہاں الٹ دے۔ اب لوگ اپنے اپنے تھیلے، زنبیل، توشہ دان جو بھی تھا لا کر کے یہاں الٹ رہے، کسی میں ایک کھجور نکل رہی ہے، کسی میں چند دانے چنے کے نکل آئے، کسی میں کھجور کے بیج نکل آئے۔ ایسے پورے لشکر کے لوگ اپنے سارے توشہ دان اور اپنے تھیلے وغیرہ خالی کر دیے، تو اتنی جگہ پر کھانے کی چیز جمع ہوئی، اتنی جگہ پر جتنی جگہ پر ایک بکری بیٹھ جائے، اتنی جگہ پر جمع ہوئی، پورے لشکر کے لوگوں نے لگا دیا۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز پر اپنا دست مبارک پھیرا اور کچھ پڑھا اور پھیرا، پھر فرمایا کہ اعلان کر دو جس کے پاس جو بھی سامان ہے لے کر کے آئے اور کھانے کی چیز لیتا جائے۔ پورے لشکر کے لوگ اپنی اپنی تھیلیاں، اپنے اپنے تھیلے، اپنی اپنی زنبیلیں، اپنے اپنے توشہ دان لیتے آئے اور بھرتے گئے۔ پورے لشکر والے کھا کر آسودہ ہو گئے، جانوروں کو کھلا کر انہیں بھی آسودہ کر دیا، سب کے سامان بھر گئے اور کھانے کی چیز اتنی کی اتنی وہاں موجود رہی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز یوں بیان فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے آ کے سوال کیا کہ نہیں کیا؟ حضور نے عطا فرمایا۔ تو صحابہ کا عقیدہ یہ تھا جو آج اہل سنت کا عقیدہ
ہیں کہ مانگے ہیں مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو اب سرکار کی یہ شان اور سرکار کے صدقے میں ان کی امت کے اولیاء کرام کی وہ شان کہ اولیاء کرام کو کرامتیں ملی، ان کے ماننے والے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ عطا فرماتے ہیں۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد۔ تو اللہ والے عطا فرماتے ہیں بے شک۔ یہ تو مختصراً میں نے ذکر کیا، اس پر یہ تو وہ موضوعات ہیں کہ جن پر جو ہے وہ پوری تقریریں، اب جب ہمارے مفتی وسیم زکریا گھنٹوں یہ تقریر کر سکتے اس موضوع پر، لہذا اب آئندہ جو تقریر ہوگی اس طرح کے اختیارات پر تو مفتی وسیم صاحب اس پر تقریر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے جی، آج کل بیہودے گانے جہاں پر رائج ہو رہے ہیں، اسی طرح اگر کسی گانا میں کفریہ کلمات ہوں اور اگر کوئی مسلمان اسے گائے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ کہ بعض اوقات گانے والے کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ جملہ کفریہ ہے۔ دیکھیے، زبان سے کلمہ کفر بکنا، اگر واقعی وہ کلمہ کفر ہے تو زبان سے اس کا بکنا کہنا صرف ایک ہی صورت میں جائز ہے، جس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ ایک وہی صورت ہے کہ جب اس پر اکراہ ہو، جبر ہو کہ بکیے، اور اس کا دل جو ایمان پر مطمئن ہو اور اس نے بول دیا تو حکم نہیں لگے گا۔ اور اس کے علاوہ اب اینچ پینچ لگائیں کہ بھائی وہ اس کا یہ معنی وہ معنی، اگر وہ صراحت صریح کفریہ جملہ ہے تو حکم ہوگا۔ اب وہ کہے کہ میں نے اس نیت سے کہا، نہیں، صریح اگر وہ کفریہ جملہ ہے، چاہے وہ گانا ہو، چاہے کسی شاعر کا شعر ہو، چاہے وہ قوالی کا جو بھی ہو، اگر کلمہ کفر صریح ہے تو بولنے والے پر حکم ہوگا، اس پر حکم ہوگا کہ توبہ بھی کرے، تجدید ایمان بھی کرے، اور اگر بیوی والا ہے تو تجدید نکاح بھی کرے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گانے کا کیا ضرورت تھی، تم گانے ہی گانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کوئی وظیفہ کیے ہوتے اتنے وقت میں تو وہ گایا تھا، معنی نہیں معلوم تھا، تم گائے ہی کیوں؟ اور پھر تم اردو جانتے ہو تو اردو میں کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ خراب بول ہے یا اچھے بول ہیں؟ اب یہ بہانے بازی ہے۔ پھر بھی اگر بالفرض اسے معلوم نہیں تھا تب بھی توبہ اور تجدید، اس کا معنی کا پتہ نہیں تھا، تب بھی اگر اس نے زبان سے کہا ہے اور کراہ شرعی نہیں ہے تو اس پر حکم یہ ہے تجدید ایمان کا، توبہ کا دیا جائے گا۔ اب میں بتا دوں اکراہ شرعی کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں نا الا من اکرہ، جب اس پر مجبور کیا جائے بولنے پر اور دل اس کا مطمئن ہو تو حکم نہیں ہوتا۔ تو مجبوری جس کو شرعاً کیا کہتے ہیں، اکراہ شرعی۔ اکراہ شرعی یہ ہے کہ کوئی کسی کو جان سے مارنے یا عضو کاٹ دینے، مثلا آنکھ پھوڑ دینے، ناک کاٹ دینے، ہاتھ توڑ دینے، یا ضرب شدید یا حبس مدید، یعنی اس کی دھمکی دے، اس کی دھمکی دے، اور جو دھمکی دے رہا ہے وہ اس کے کرنے پر قادر بھی ہو۔ اب کوئی چھوٹا بچہ آیا آپ کے سامنے اور کہا بھائی مجھ کو جو ہے وہ یہ کر دو، نہیں تو میں ابھی تم کو جان سے مار دوں گا، تو اب یہ خود ہی ایک لات مار کر کے اسے ہٹا کے آگے بڑھ جائے گا۔ اور کوئی بولے نہیں، اور وہ بچہ آیا تھا بہت ضد کر رہا تھا اس لیے میں بول دیا، یہ اقرار شرعی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو دھمکی دے رہا ہے وہ دھمکی پر عملی طور پر اس کو عمل پیرا کرنے پر قادر ہو، اور جس کو دھمکی دے رہا اس کا گمان غالب بھی ہو کہ جو بول رہا وہ کر دے گا۔ کچھ ایسے آتے ہیں پگلیٹ قسم کے آئے اور آ کر کے کہے بھائی مولانا بہت ماروں گا تم کا، اب وہ تھا بیڑا قسم کا، نہیں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، یہ مولانا بھی جان رہے کہ وہ کچھ کر نہیں پائے گا، تو اس کو تو بولا بھگا دیں گے، نہیں بولے نا وہ بول رہا تھا اس لیے میں نے بول دیا، یہ اقرار شرعی نہیں ہے۔ اقرار شرعی کیا ہے کہ جان سے مارنے یا کسی عزم کے نقصان پہنچانے، تکلیف تلف کرنے کی دھمکی دے، اور جو دھمکی دے رہا ہے وہ اس کے کرنے پر قادر ہو، اور جس کو دھمکی دے رہا ہے اس کا گمان غالب بھی ہو کہ میں یہ نہیں کروں گا تو وہ کر ڈالے گا۔
جیسے آج کل کبھی ایسی صورت ہو جاتی ہے، آپ بیچارے کچھ مسلمان پھنس جاتے ہیں واقعی، تو اب ایسی اگر صورت ہے اور کوئی کلمہ کفر بکا تو اب اس پر پکڑ نہیں ہوگی، کب؟ جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہوگی۔ قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ورنہ یہ جو ہر وقت گنگناتے رہتے ہیں، سرسراتے رہتے ہیں، اور جب گری صورتی کرتے ہم نہیں جانتے ہیں، ان سے توبہ تجدید ایمان کرایا جائے گا۔ واللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ جی حضرت، آپ نے کہا تجدید نکاح، تو تجدید نکاح کا طریقہ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، تو اس میں کیا کیا جائے؟ بھائی تجدید نکاح مطلب یہ کہ نئے سرے سے نکاح کرنا۔ اگر واقعی کسی سے کفر صادر ہوا ہے تو نئے سرے سے، کیونکہ تجدید اس لیے کہتے ہیں، تجدید مانے نیا کرنا۔ اب اس میں ابھی اس لیے پوچھ لیا انہوں نے کہ ہو سکتا ہے کہ نکاح کے لیے سوچے کوئی کہ بارات لے کر کے جائے اور پھر وہاں جا کر کے محلے بھر کی دعوت کرے، بلائے اور مسجد میں مجلس، اس کے بعد امام صاحب نکاح پڑھائیں، امام صاحب کو بھی نذرانہ دو، بانگی صاحب کو بھی دو، مسجد کو دو۔ تو مطلب یہ کہ نکاح تو ہو ہی چکا ہے، اب یہ نکاح سے عورت کسی کلمہ کفر شوہر کے بکنے سے وہ نکل جاتی ہے نکاح سے، تو اب اس کو دوبارہ لانے کے لیے اب کیا کرے؟ تو اس میں آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ دو گواہوں کو بٹھائے، دو گواہ ہوں، یعنی عاقل بالغ مسلمان، دو مرد ہوں یا دو عورتیں ہوں، ایک مرد ہو، ان کے سامنے اگر دونوں جو ہیں ایجاب و قبول کر لیں میاں بیوی کہ بھئی نکاح سے پہلے تو پردہ تھا، وہ مجلس نکاح میں دلہن آتی نہیں تھی، اس لیے اس کا وکیل آتا ہے، اور اب تو آمنے ہی سامنے دونوں، تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ گھر کے دو ایسے افراد کہ جو سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں، ان دو کے سامنے، دو مرد ہوں یا دو عورتیں ایک مرد ہوں، ان کے سامنے میاں بیوی ایجاب و قبول کر لے۔ مثلاً یہ شوہر بولے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، وہ بولے میں نے قبول کیا، اور اگر کفر قطعی ہوا ہے تو مہر کا بھی ذکر کرے کہ میں نے جو ہے اتنے مہر پہ تم سے نکاح کیا، اس نے کہا کہ میں نے اتنے مہر پہ نکاح قبول کر لیا۔ پہلے بیوی بولے، جو پہلے بولے گا وہ ایجاب ہے، اور جو بعد میں بولے گا وہ قبول ہے، اور اتنی آواز سے بولے کہ جو دونوں گواہ ہیں وہ سب ایک ساتھ جو ہے اس کا جملہ بھی اور اس کا جملہ بھی دونوں ایک ہی مجلس میں ہوں، اور ایک ہی مجلس میں دونوں سن لیں تو نکاح ہو جائے گا، چاہے چھوارا لٹائیں کہ نہ لٹائیں۔ سبحان اللہ۔ بہت سے اکثر مسلمان ہیں جو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو جو لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں کیا وہ کافر ہو جاتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، ایسا ہے کہ نماز فرض قطعی ہے، نماز جو ہے فرض قطعی ہے، اہم الفرائض ہے، اہم العبادات ہے، اور اس کی فرضیت قطعی ہے، اور جو فرض قطعی اس کا اگر کوئی انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کہے معاذ اللہ کہ نماز فرض نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا، روزہ رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے تو یہ اس نے کفر کیا، مال کی زکوٰۃ مال کے نصاب پر فرض نہیں ہے معاذ اللہ تو یہ کفر ہوگا۔ فرضیت کا انکار کفر ہے، اور نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ بلا عذر شرعی، ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دیا تو گناہ کبیرہ اور فاسق ہے۔ اور حدیث پاک میں تو جو کفر سے تعبیر ہے، سرکار نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر۔ دیکھو نماز چھوڑنے پہ کس قدر شدید حکم ہے کہ سرکار کی حدیث پاک ہے کہ من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر، جو قصداً جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو اس نے کفر کا کام کیا۔ ہمارے علماء نے اس کا یہ ترجمہ کیا کہ اس نے کفر کا کام کیا، اور بعض ائمہ نے تو واقعی میں کفر کا فتویٰ بھی دے دیا، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ اس نے کفر کا کام کیا، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو بعض ائمہ نے تو اس کو قتل کا حکم دیا، لیکن ہمارے امام نے فرمایا کہ اسے جو ہے قید کیا جائے، جب تک کہ وہ توبہ کر کے نماز پڑھنے پر راضی نہ ہو اس وقت تک اسے قید میں رکھا جائے۔ تو بہرحال یہ جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں کفر کا فتویٰ دیا، یعنی اگر فرضیت کا انکار کیا، نماز کے فرض ہونے کا انکار کیا تو وہ کافر ہے، اور نماز پڑھنے سے انکار کیا تو وہ فاسق اور گنہگار ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ قرآن خوانی میں یا نماز کے بعد تلاوت میں یا حالت نماز میں
لوگ قرآن اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں یا پھر ہونٹ بھی منہ بند ہوتے ہیں اور وہ دل ہی دل میں پڑھتے ہیں، تو قرآن شریف آہستہ پڑھنے کی مقدار کیا ہے؟ دیکھیے، پڑھنا جہاں پر بھی ہے، قرات پڑھنا جہاں پر بھی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ اگر وہاں کوئی مانع نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، تو اس کی آواز اپنے کان تک پہنچے، یعنی اس کو سنیں۔ اگر وہ بہرا نہیں ہے تو، اگر بہرا نہیں ہے اور کوئی شور و غل نہیں ہے وہاں پر، تو اپنی آواز خود سنیں، اتنی آہستہ، جیسے کسی کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں نا، آہستہ بولتے ہیں تاکہ دوسرا نہ سنے، تو اتنی آواز کم از کم ہو کہ جس سے وہ اپنی آواز، اگر کوئی مانع نہ ہو، وہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اپنی آواز وہ خود سنے۔ تو اتنا ہو، اس کو کہتے ہیں آہستہ پڑھنا، اور یہ ضروری ہے جہاں پر بھی قرات ہے۔ جیسے اب جانور ذبح کر رہے ہیں تو اتنا ہمارے نزدیک یعنی فقہ حنفی میں، مذہب حنفی میں اتنی آواز ہو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے، اتنی ہو کہ اگر وہاں کوئی مانع نہ ہو، شور و غل نہ ہو، تو اتنی آواز سن لے۔ ایسے ہی طلاق دیا کسی نے، خالی ہونٹ ہلے، آواز نہیں ہوئی تو طلاق نہیں پڑے گی۔ ایسی ایجاب و قبول کیا کہ میں نے اب دھیرے سے، اب کہیں ایسا ہے نا بھائی کہ کسی نے کسی کان میں جا کر دیا، بھائی فلاں نے جو ہے وہ فلاں کا نکاح تم نے قبول کیا، اسے کان میں کہا تو اس نے پیچھے کہا بھائی، تو اب یہ اس سے ایجاب و قبول نہیں ہوگا، بلکہ اتنی آواز ہو وہاں، تو اتنی آواز ہو کہ کم از کم جو ہے وہ دونوں گواہ جو وہاں ہیں موجود وہ سن سکیں۔ کم جن کے نام گواہوں میں شامل ہیں بھلے وہ نہ سنیں، لیکن 2 آدمی کم از کم وہاں سن لیں مجمع۔ تو بہرحال یہ بات نکاح تو چلی گئی۔ پڑھنے کا یہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، تنہا پڑھ رہے ہیں یا امام پڑھ رہا ہے اور سری نماز ہے، زور سے قرات نہیں کرنا، تب بھی وہ اس طرح سے پڑھے، چاہے اکیلا پڑھ رہا ہو اور چاہے امامت کر رہا ہو، آہستہ پڑھ رہا ہو، تو اتنی آواز ہو کہ اپنی آواز اگر کوئی وہاں مانے نہ ہو تو وہ خود سنے۔ اور جیسا کہ سوال میں ہے کہ صرف ہونٹ ہلے، آواز نہیں ہوئی، یا یہ ہے کہ ہونٹ بھی نہیں ہلے، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن خوانی میں بیٹھتے ہیں، ہونٹ بھی نہیں ہلتا ہے اور نظریں ایسے سے چلتی ہیں اس پر ہیں، اور کہتے ہیں کتنا یہ ختم ہو گیا۔ اب کچھ جو ہے وہ جو آج کل پیشہ ور قرآن خوانی کے جو پیشہ ور لوگ ہیں، وہ تو مت پوچھیے، جتنی دیر میں ہم لوگ جو ہے پاؤ بھر پڑھتے ہیں اتنی دیر میں وہ 3 پارہ، ایک آدمی میں 3 پارہ تقسیم کر دیتے ہیں، اور وہ دیکھ کر اور بہت تیزی سے دیکھتے ہیں، ہم لوگ اتنی تیزی سے دیکھ بھی نہیں پاتے تھے، اور رکھ دیا، کیا ہوا، ہو گیا سو گیا، تو معاذ اللہ۔ تو اور نماز میں ایسے پڑھا کہ ہونٹ بھی نہیں ہلا، تب تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ جہاں بھی پڑھنا ہے، التحیات پڑھنا ہے تو بھی، درود پڑھنا ہے تو بھی، تکبیر تحریمہ کہنا اللہ اکبر تب بھی، کم از کم اتنی آواز ہو کہ آدمی خود سن سکے، ورنہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نرم قالین یا کسی نرم چیز پر سجدہ کرنا کیسا؟ کیا اس سے سجدہ ادا ہو جائے گا؟ بھائی نرم چیز اگر ایسی ہے کہ آپ سجدے میں اگر سجدہ کریں، پیشانی دبائیں، تو اب ٹھہر جائے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے قالین ہے یا اور گدا ہے لیکن پتلا ہے، اب اس پہ آپ اگر پیشانی اور ناک رکھ کر کے دباتے ہیں تو وہ ٹھہر جائے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ دباتے رہو دبتا رہے، دباتے رہے دبتا رہے، جیسے کہ مثال کے طور پر دیا ہے کہ جس طرح سے کہ غلہ وغیرہ ہے، یعنی گیہوں ہے، اب اس پہ آپ سجدہ کرو گے تو دباتے رہو گے، پھیلتا رہے گا، نیچے ناک گھستی رہے گی۔ تو ایسی چیز ہو کہ ٹھوس ہو کہ اس پر جا کر کے وہ ٹھہر جائے۔ جیسے اب یہ آج کل مسجدوں میں عام طور پر قالین بچھایا جاتا ہے، اور اس کو نرم کرنے کے لیے نیچے بھی کچھ بچھاتے ہیں، تو وہ اتنا ہو کہ جب سجدہ کریں تو پیشانی اور ناک دونوں اس پر ٹھہر جائے، تب تو ٹھیک ہے۔ اور ایسا رہے جیسے اسپرنگ والا گدا ہوتا ہے، اب دباتے رہیے وہ دبتا رہے گا، دباتے رہیے دبتا رہے گا، تب تو وہاں سجدہ نہیں ہوگا۔ ایسی چارپائی پر ہے، چارپائی ڈھیلی ہے، اب اس پر سجدہ کریں گے تو اس پہ تو پیشانی جو ہے اندر گھستی ہی رہے گی۔ تو جہاں پر پیشانی اور ناک نہ ٹھہرے سجدہ نہیں ہوگا، اور جہاں ٹھہر جائے بھلے نرم چیز ہے لیکن آپ نے جب سجدہ کیا دبایا تو پیشانی ٹھہر گئی، ناک جم گئی، سجدہ ہو جائے گا۔ اس کا ضرور خیال رکھیں۔ اور کچھ لوگوں نے گھروں سے سوال آیا کہ ان کے اہلیہ یا ان کے ماں کو پیر میں تکلیف ہے تو موٹا گدا بچھا کر کے کہ اس میں تکلیف نہ ہو، تو میں نے یہی بتایا کہ بھائی سجدے کے لیے اگر وہ گدا ہے تو وہاں گدے پر کوئی کڑی چیز رکھ دو، کوئی کڑی چیز جو ہے وہاں پر
لکڑی کی وغیرہ اتنی چوڑی رکھ دیں کہ اس میں پیشانی اور ناک جو ہے اس پر جم جائے، اور نہیں جمے گی تو سجدہ ہی نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جی حضرت مدرک کسے کہتے ہیں؟ مدرک، اچھا مدرک، جی ہم سے قالین کی بات چل رہی ہے تو گدڑی کی بات آ گئی۔ مدرک کسے کہتے ہیں؟ اور مدرک نے اگر بھولے سے امام سے پہلے قاعدہ اخیرہ میں سلام پھیر لیا تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے جو مقتدی ہوتے ہیں نا جماعت سے نماز پڑھنے والے، تو ان کی قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے ایک قسم ہے مدرک۔ مقتدی کی قسم کیا ہے؟ مدرک۔ مدرک یعنی جو امام کے ساتھ شروع سے، یعنی پہلی رکعت میں شامل ہوا اور آخری رکعت تک، اس کو کہتے ہیں مدرک۔ اور اگر کسی کے شروع کی ایک آدھ رکعت چھوٹ گئی تو اس کو کہتے ہیں مسبوق۔ تو یہاں مدرک کے بارے میں پوچھا کہ جو امام کے ساتھ شروع سے ہے، پہلی رکعت سے، چاہے تکبیر تحریمہ کے وقت رہا ہو یا تکبیر تحریمہ کے وقت نہیں، لیکن امام کو رکوع میں پا لیا، بعد میں آیا تکبیر تحریمہ کر کے اور رکوع میں گیا تو امام کو رکوع میں پا لیا، تو اب وہ بھی مدرک ہے کہ پہلی رکعت اس کی مل گئی۔ جو پہلی رکعت سے امام کے پیچھے ہے اور اخیر تک ہے وہ کیا ہے؟ مدرک ہے۔ اور مدرک کے بارے میں پوچھا ہے کہ امام سے پہلے ہی سلام پھیر دیا، تو امام سے پہلے اگر جان بوجھ کر کے کہ معلوم ہے کہ امام نے بھی سلام نہیں پھیرا ہے اور اس نے سلام پھیر دیا نماز سے نکلنے کی نیت سے، تب تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، اگر کوئی وہاں پر ضرورت شرعیہ نہ ہو۔ مثلا جیسے یہ دیکھ رہا ہے کہ قاعدہ اخیرہ ہو گیا ہے اور سورج نکلنے والا ہے، سورج بالکل نکلنے والا ہے، اب امام دیر کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اب اگر سلام نہیں پھیروں گا تو سورج نکل جائے گا، ایسے موقع پر اس نے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز ہو گئی کہ اس نے نماز کی حفاظت کے ایسا کیا۔ اور اگر جان بوجھ کے ویسے کہ امام جو ہے قاعدہ اخیرہ میں ہے، ابھی وہ تشہد پڑھ رہا ہے یا درود پڑھ رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے، اور اس کو جلدی تھی اور اس نے دماغ سے سلام پھیر دیا، تو امام سے پہلے سلام پھیرنے کی وجہ سے اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو گئی، کیونکہ امام کے ساتھ اس کا خروج بسنو ہی نہیں ملا، تو ایک رکن اس کا فوت ہو جائے گا۔ اور اگر بھول کے اس نے سلام پھیر دیا تو اب بھول کے کیا، معلوم ہے کہ نہیں امام نے سلام نہیں پھیرا ہے، تو وہ یوں ہی بیٹھ جائے، اب اس پر چونکہ امام کے پیچھے ہے اس وجہ سے اس پر سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہے اور نماز بھی اس کی پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بہت سے سوالات ہیں اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے، بس ایک دو سوال اور جو زکوٰۃ سے متعلق ہے میں چاہوں گا حضرت کی بارگاہ میں پیش کروں تاکہ زکوٰۃ کے مسائل بھی آپ کے علم میں آ جائے کہ کرائے کے مکان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اور اگر مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی تو کیا اس سے جو بھاڑا آتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ بھائی دیکھیے مکان کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو میں اور واضح کر دوں کہ مکان جو استعمال میں ہے یا کرائے پر دیا ہے یا یہ ہے کہ اس لیے ہے کہ میرے بچے بڑے ہوں گے تو اس میں یہ رہیں گے، یعنی اس کو اس لیے نہیں بنایا یا خریدا ہے کہ اس کو قیمت بڑھ جائے گی تو بیچیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا سوال، کہ جیسے آج کل فلیٹ ہے، اب بک کر دیتے ہیں کہ بھائی ابھی تو بن رہا ہے اور جب ٹاور تیار ہو جائے گا تو بھاؤ جو ہے کئی گنا بڑھ جائے گا تو اس وقت بیچ دیں گے، یعنی اس میں رہنے کی نیت نہیں ہے، کرائے پر دینے کی نیت نہیں ہے، بلکہ اس سے تجارت کرنے کی نیت ہے، تب تو وہ اس مکان پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہاں سوال ہے کرائے کے مکان پر کہ ہمارا مکان ہے یا ہم نے مکان خریدا ہے کہ اس کو کرائے پر دیں گے، دکان خریدی ہے کہ اس کو کرائے پر دیں گے تاکہ آمدنی ہو، تو اس مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی آمدنی ہوتی ہے اور سال کے اخیر میں یعنی جب سال پورا ہوتا ہے تو جو خرچ ہونے کے بعد رقم بچ جائے اور وہ نصاب ہے، اگر یہ خود مالک نصاب ہے، چاہے کرائے کی آمدنی سے یا اور دیگر آمدنی سے اگر مالک نصاب ہے تو وہ جو سال پورا ہونے پر جتنی رقم جتنا مال اس کے پاس اس طرح کا ہے، زکوٰۃ جس پر فرض ہوتی ہے تو اس پر فرض ہوگی۔ اور اگر سال پورا ہوا لیکن مال اتنا نہیں ہے کہ وہ نصاب کو پہنچے، یعنی اتنا روپیہ نہیں جمع ہوا ہے کہ نصاب کو پہنچے اور مالک نصاب نہیں ہے، تب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کب ہوگی؟ کہ مالک نصاب ہو اور اس کے نصاب پر سال پورا ہو جائے،
تو اب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب چاہے وہ آمدنی کرائے سے ہو، چاہے اور کسی چیز کو بیچ کر کے ہو، یا اس نے کہیں کام کیا ہو اس کی اجرت ملی ہو، کسی طرح کی بھی آمدنی ہے جو روپئے جمع ہوئے اس کے پاس، اگر وہ مالک نصاب ہے اور پورا سال ہو جائے تو اب زکوٰۃ ہوگی، اور اگر سال پورا نہیں ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یا سال پورا ہو لیکن نصاب نہیں ہے تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جی ایک آخری سوال انشاءاللہ، باقی کا سوال گزشتہ محفل میں کیا جائے گا۔ گزشتہ کہاں سے ہوگی؟ آئندہ میں۔ آئندہ ہاں جی، ڈپازٹ اور ہیوی ڈپازٹ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اور اگر زکوٰۃ ہے تو ڈپازٹ دینے والے پہ ہے یا ڈپازٹ لینے والے پہ؟ دیکھیے آج کل عرف جو ہے وہ جو ڈپازٹ دیتے ہیں وہ اس کو استعمال کے لیے دیتے ہیں، جیسے کسی کا مکان لیا، ہیوی ڈپازٹ اس کو 2 لاکھ 3 لاکھ دیا، تو وہ جو پیسہ لیتا ہے وہ زر ضمانت نہیں ہے بلکہ وہ قرض کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ استعمال دینے والا بھی اس نیت سے لیتا ہے کہ استعمال کرے گا، اور لینے والا بھی اسی لیے لیتا ہے کہ اس کو استعمال کرے گا، تو اس کا حکم قرض کا ہے، اور قرض پر زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے جس کا وہ مال ہوتا ہے، یعنی جس نے ہیوی ڈپازٹ پہ پیسہ دیا ہے تو اب سال بہ سال اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن ادائیگی جو ہے علی الفور نہیں ہے، بلکہ جب اس کا خمس مل جائے یا پورا مال مل جائے تو جتنے سال گزرے ہیں سب سالوں کی زکوٰۃ اس پر ادا کرنی ہوگی، اور اگر ہر سال زکوٰۃ دیتا رہا تو اب یہ جب ملے گا مال تو اس وقت اس پر بھاری نہیں پڑے گا، صرف اسی سال کی دینی ہوگی جس سال ملا ہے مال۔ تو بہرحال یہ کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا، چاہے 1 لاکھ دیا، 2 لاکھ دیا، 10 لاکھ دیا، 10 کروڑ دیا، دینے والے پر زکوٰۃ ہے، لینے والے پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ باقی کے سوال آئندہ کی مجلس میں حضرت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ جی کیا؟ حضرت میرا ایک سوال ہے کہ امام نے بلا وجہ احتیاطاً سجدہ سہو کیا تو سارے لوگوں پر کیا حکم ہوگا؟ امام کے ساتھ اور مقتدی ہوگا بلا ضرورت؟ آپ نے سوال سن لیا، اگر امام پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے اور اس نے احتیاطاً یا مسئلہ نہیں جانتا تھا اور اس نے سجدہ سہو کر لیا تو اس امام کی نماز ہو جائے گی، اور جتنے مدرک ہیں، میں نے بتایا نا کہ نمازی میں مدرک یعنی شروع سے جو ہیں ان کی بھی نماز ہو جائے گی، اور جو لوگ بعد میں شریک ہوئے جن کی 1 یا 2 یا 3 رکعتیں چھوٹ گئی تھیں اور انہوں نے بھی امام کے ساتھ جو ہے سجدہ سہو کیا تو ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ جیسے ہی امام پر جب سجدہ سہو نہیں واجب ہے تو وہ جیسے ہی سلام پھیرے گا نماز سے باہر ہو جائے گا۔ اب مقتدی اس کی اقتداء میں جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، تو یہ سجدہ کرنا جو ہے جو مدرک ہے ان کے لیے تو ویسے ہی ہے جیسے امام کے لیے، لیکن جن کی نماز میں 1 رکعت چھوٹ گئی ہے وہ مسبوق ہیں، وہ ابھی نماز میں ہیں، امام نماز سے باہر ہو گیا لیکن مسبوق ابھی باہر نہیں ہوتا بلکہ اس کو اپنی پوری کرنی ہے۔ اب وہ اگر امام کے ساتھ سلام پھیرے گا اور امام پر سلام نہیں تھا تو اس نے اقتداء کی ایسے کی جو نماز سے نکل چکا ہے، اس لیے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔